مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ مقامی شعراء کرام کے علاوہ بیرونی شعراء کرام بھی شہزادی کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وضع خانہ میرن صاحب میں تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے اور میں اس شعراء کرام کی مرتب تسبیح کا پہلا دانہ آزاداران مظلوم کربلا کی منصفانہ فکر کی عدالت میں پیش کروں، اس سے پہلے اپنی نظامت کا آغاز دنیائے شعر و ادب کے ایک ایسے نام سے کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا نام ادب کی پیشانی کا جھومر رہا۔ میری پوری عمر شعر گوئی میں جو میں نے تجربہ کیا تو دو نام گہوارہ علم و ادب میں ملے۔ علم و ادب کا ایک سکہ جو علم و ادب میں شہر علم و ادب میں چلایا گیا، ایک رخ کو مرزا دبیر کہا گیا اور دوسرے رخ کو خدائے سخن میرنی صلی اللہ مقامہ کہا گیا۔ آئیے مرزا دبیر صاحب کے ربائی کے ان 4 مصروں سے میں اپنی نظامت کا آغاز کر رہا ہوں اور اس کے بعد شعراء کرام ہوں گے اور عزاداران مظلوم کربلا ہوں گے، سامعین کرام ہوں گے۔ مرزا دبیر صاحب کے ان 4 مصروں سے ربائی کے میں نظامت کا آغاز کرتا ہوں کہ قانون شریعت کا شناسا ایسا، قانون شریعت کا شناسا ایسا، داد دے دیجیے گا، قانون شریعت کا شناسا ایسا، کوثر بھی تصدق ہو وہ پیاسا ایسا، قانون شریعت کا شناسا ایسا، کوثر بھی تصدق ہو وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ یا اپنی نظامت کا آغاز اس ربائی کے بعد پھر میں نعت نبی کریم سے کروں اور مصرے پڑھوں۔ ایک معتبر شخصیت کے احقر الزمن عالی جناب مولانا کرتاس کربلائی صاحب کے مصرے پیش کرتا ہوں مطلب کہ آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد، آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد، میں بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد، آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد، میں بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد، اور مسند پہ بھی بیٹھے گا وہی باد پیمبر، بستر پہ اگر لیٹے تو بن جائے محمد، آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد، میں بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد، میں بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد، مسند پہ بھی بیٹھے گا وہی باد پیمبر، بستر پہ اگر لیٹے تو بن جائے محمد، ہو نام تیرا ورد زباں دل میں مدینہ، ہو نام تیرا ورد زباں دل میں مدینہ، اس حال میں دم میرا نکل جائے محمد، ہو نام تیرا ورد زباں دل میں مدینہ، اس حال میں دم میرا نکل جائے محمد۔ دیکھیے میسم صاحب مائک والا گھبرا گیا میری آواز سے، اس نے مائک کا جو ہے ساؤنڈ کم کر دیا ہے، بہرحال اس کی ذمہ داری آپ کی ہے، اس لیے کہ شعراء کرام بھی ہیں اور خطیب ولایت حلال مشکلات بھی ہیں آپ کے برادر بزرگ۔ مائک والے سے کہہ دیجیے گا ورنہ آپریٹر کو میں سامنے بلا لوں گا کہ آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد، میں بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد، مسند پہ بھی بیٹھے گا وہی باد پیمبر، بستر پہ اگر لیٹے تو بن جائے محمد، ہو نام تیرا ورد زباں دل میں مدینہ، اس حال میں دم میرا نکل جائے محمد۔ سلیم صاحب کرتاس صاحب کا مطلب ملاحظہ فرمائے، حاضر کرتا ہوں کہ بن جائے وہی حشر میں کرتاس کی بخشش، بن جائے وہی حشر میں کرتاس کی بخشش، گر خاک تیرے قدموں کی مل جائے محمد، بن جائے وہی حشر میں کرتاس کی بخشش، گر خاک تیرے قدموں کی مل جائے محمد۔ آئیے حضرات، باقاعدہ طور پہ اس مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔
تلاوت کلام پاک سے بھی اور نظامت کے ذریعے بھی۔ آئیے میں شعراء کرام کی اس مرتب تسبیح کا ایک محترم دانہ آپ کے حوالے کروں، اس لیے کہ جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے، اور یہ در تو ایسا در ہے کہ جہاں وحشی آ جائے تو انسان بن جائے، انسان آئے تو مسلمان بن جائے، مسلمان آ جائے تو سلمان بن جائے، سلمان آئے تو فخر سلیمان بنے، بیزر آئے تو ابوذر بنے۔ بہرحال یہاں پہ جو آ جاتا ہے اور اس کی زبان میں اگر لخنت بھی ہوتی ہے تو شہزادی کے فضل و کرم سے وہ کرامت اور وہ معراج حاصل ہو جاتی ہے کہ بلال ایسا پوری کائنات میں پیدا نہیں ہوتا، اور بلال کی لکنت کے اوپر نظام قدرت رکی رہتی ہے۔ اور خدا کی قسم بلال جب تک اذان نہ دیں تو کیا مجال آفتاب کی کہ جو فلک کے اوپر آنکھیں کھول کے زمانے کو دیکھ لے، وہ صرف آل محمد کا کرم رہتا ہے۔ بہرحال میں گزارش کر رہا ہوں، شعراء کرام کی بڑی طویل فہرست ہے، لیکن اس میں دو نایاب شاعر ہیں کہ بہرحال عالمی شہرت یافتہ شعراء کرام عالی جناب محترم سلیم بلرام پوری صاحب اور عالی جناب محترم ڈاکٹر افہام اترولوی صاحب۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب شایان سا لمحوں سے کہ وہ آئیں۔ اور جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی۔ موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت سے کیا خطر، موت سے کیا ہے ڈر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو۔ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں۔ جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں۔ جو غلامی کا تیری مذاق آ گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی۔ ہم تو سرشار عشق اور تولا میں تھے، جانتے ہی نہ تھے نفرت و دشمنی۔ ہم تو سرشار عشق اور تولا میں تھے، جانتے ہی نہ تھے نفرت و دشمنی۔ یہ تبرہ بھی واللہ کیا چیز ہے، ہم کو اغیار سے دشمنی آ گئی۔ عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی۔ عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی۔ میرے مولا
میں صدقے تیرے ذکر کے سبط جعفر کو بھی شاعری آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی۔ کہ جو مرحوم اور مغفور جناب شہزادہ پاکستان سبط جعفر صاحب قبلہ کا کلام پیش کر رہے تھے، آئیے میں 3 ہندوستان کے مشہور شعراء کرام کے ایک ہی زمین پہ الگ الگ 3 شعر پڑھتا ہوں، اس لیے کہ ماشاءاللہ شعر فہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کم موقع ملتا ہے۔ میں صرف 3 شعر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد شاعر آپ کے حوالے۔ پہلا شعر جناب محترم شبروز کانپوری صاحب کا، دوسرا شعر اختر سرسوی صاحب کا، اور تیسرا شعر سرور سلطان سرور لکھنوی صاحب کا۔ ملاحظہ فرمائیں سلیم بھائی، حاضر کرتا ہوں شبروز صاحب کا پہلا شعر پڑھتا ہوں ایک ہی زمین پر، چونکہ مرحوم سبط جعفر صاحب کا کلام پڑھا گیا ہے تو میں وہیں سے میرے ذہن میں آ گئے یہ تینوں شعر پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں ہلال بھائی، شعر سن لیجئے کہ سر جھکا کر صبر ایوبی بھی شامل ہو گیا، سر جھکا کر صبر ایوبی بھی شامل ہو گیا، راستے سے جا رہا تھا قافلہ سجاد کا، سر جھکا کر صبر ایوبی بھی شامل ہو گیا، راستے سے جا رہا تھا قافلہ سجاد کا۔ اور اختر سرسوی صاحب کا شعر سنیں، اسی زمین پہ پیش کرتا ہوں، یہ شبروز صاحب کا شعر تھا کہ سر جھکا کر صبر ایوبی بھی شامل ہو گیا، راستے سے جا رہا تھا قافلہ سجاد کا، اور چاندنی راتوں کو اکثر دیکھ کر آیا خیال، اختر سرسوی، چاندنی راتوں کو اکثر دیکھ کر آیا خیال، آسماں پر طوق کس نے رکھ دیا سجاد کا، چاندنی راتوں کو اکثر دیکھ کر آیا خیال، آسماں پر طوق کس نے رکھ دیا سجاد کا۔ خلاصے کا شعر پیش کرتا ہوں، اور میں کیا کروں کہ گہوارے ادب کی جب بات ہوتی ہے تو گہوارے ادب پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو آئیے، یہ چلی تھی کانپور سے سرسی تک پہنچی تو لکھنؤ میں یہ دم توڑ دے گی بات، اب اس سے آگے نہیں جا سکتی کیونکہ ادب پروان چڑھتا ہے لکھنؤ میں۔ اب میں سلطان سرور صاحب کا ایک شعر پڑھتا ہوں اسی زمین پہ، اور شاعر آپ کے حوالے کہ پیش کیا میں نے شعر، 2 شعر یعنی 2 شخصیتیں، ایک شبروز صاحب اور ایک اختر سرسوی صاحب۔ اب شعر سنیں اسی زمین پہ سلطان سرور صاحب کا کہ سر جھکا کر صبر ایوبی بھی شامل ہو گیا، راستے سے جا رہا تھا قافلہ سجاد کا، چاندنی راتوں کو اکثر دیکھ کر آیا خیال، آسماں پر طوق کس نے رکھ دیا سجاد کا۔ سلطان سرور صاحب نے کہا کہ شام کی ساری حکومت ہم الٹ کر آ گئے، شام کی ساری حکومت ہم الٹ کر آ گئے، دستخط زینب کے تھے اور فیصلہ سجاد کا، شام کی ساری حکومت ہم الٹ کر آ گئے، دستخط زینب کے تھے اور فیصلہ سجاد کا۔ آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں جناب محترم عنبر عابدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور منظوم نذرانِ عقیدت سے سلام کے نذرانہ شہزادی کی بارگاہ میں پیش کریں، بآواز بلند نعرے صلوات سے آپ ان کا استقبال فرمائیں۔ علامہ محسن نقوی صاحب اعلیٰ مقاموں کے چھلاشار سماعت فرمائیں۔ نام حسین اتنا عظیم نام ہے، اسی نام کو لکھنے کے لیے جو شرائط علامہ صاحب نے بیان کیے ہیں، کہتے ہیں کہ قبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت رواں دواں ہو، قبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت رواں دواں ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں، خلا میں کرنوں کا صاحباں ہو، زمیں زمرد اگل رہی ہو، گلاب گلنار آسماں ہو، چمن چمن کپل اچھالے، کلی کلی کنج کن فکاں ہو، کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا، کہیں بہلول کی دکان ہو، نگر سجاؤں میں حلطہ کا، دلوں میں لفظوں کا کارواں ہو، نگر سجاؤں میں حلطہ کا، دلوں میں لفظوں کا کارواں ہو، میں اپنے
اپنی سوچوں کو آب کوثر میں غسل دے دوں تو انتہا ہو، پڑھوں میں تسبیح فاطمہ جب تو کعبہ فکر میں ازاں ہو، یہ سب ملے بیت حاضر کر رہا ہوں، یہ سب ملے تو مدح شہنشاہ مشرقین لکھوں، حیا کی تختی پر اپنی پلکوں سے پھر لفظ حسین لکھوں، یہ سب ملے تو مدح شہنشاہ مشرقین لکھوں، حیا کی تختی پر اپنی پلکوں سے پھر لفظ حسین لکھوں۔ وہ کہتے ہیں حسین کیا ہے؟ حسین کیا ہے؟ خیال خیمہ خلوص خامہ خرد خزانہ۔ حسین کیا ہے؟ دیکھیں اردو داں حضرات تشریف فرما ہے، شورا تشریف فرما ہے۔ حسین کیا ہے؟ خیال خیمہ خلوص خامہ خرد خزانہ۔ حسین کیا ہے؟ ضمیر زمزم کثیر کوثر کرم نشانہ۔ حسین کیا ہے؟ تمام نبیوں کے دین محکم کا آبودانہ۔ حسین کیا ہے؟ تھکے ہوئے دین کے درد کا آخری ٹھکانہ۔ حسین کیا ہے؟ تمام غیرت کی ایک صدا نمازیانہ۔ حسین کیا ہے؟ یزیدیت کے بدن پہ عبرت کا تازیانہ۔ حسین کیا ہے؟ حسین کیا ہے؟ یزیدیت کے بدن پہ عبرت کا تازیانہ۔ حسین وہ ہے کہ موت جس کو جھک کر سلام کر لے، حسین وہ ہے جو نو کے نیزہ پر خود خدا سے کلام کر لے۔ کیا بات ہے۔ اور آخری مصرے بس کیونکہ وقت تنگ ہے اور کافی شورا ہے ماشاءاللہ، آخری مصرے دور حاضر کے متعلق کہ حسین اب بھی سمجھ رہا ہے یزیدیت کے ہر ایک اشارے، حسین اب بھی سنبھل کے بچا رہا ہے سبھی سے پارے، حسین اب بھی سنا رہا ہے سنا سے قرآن کے درد پارے، حسین اب بھی لٹا رہا ہے نبی کے دی پہ سجل دلارے، حسین اب بھی یہ چاہتا ہے، حسین اب بھی یہ چاہتا ہے کہ مشکلوں میں کوئی پکارے، حسین اب بھی لٹا رہا ہے نبی کے دی پہ سجل دلارے۔ اور بہت قیمتی بیت ہے، میں حاضر کر رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ، بہت قیمتی بیت ہے۔ حسین اب بھی لٹا رہا ہے نبی کے دی پہ سجل دلارے، حسین اب بھی سنا رہا ہے سنا سے قرآن کے درد پارے، حسین اب بھی سنبھل کے بچا رہا ہے سبھی سپارے۔ یزیدیت کو بیت حاضر ہے، یزیدیت کو یہ وہم کیوں ہے کہ بس ایک دن حساب ہوگا؟ یزیدیت کو یہ وہم کیوں ہے کہ بس ایک دن حساب ہوگا؟ جو حسین سے جہاں بھی الجھے وہیں پہ خانہ خراب ہو۔ آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں چونکہ ہماری قوم میں مختار پیدا ہوتے رہیں گے، پوری زندگی ہوتے رہیں گے، کیونکہ سیرت مختار پہ عمل کرتے ہیں اور سیرت مختار پہ عمل کرتے رہیں گے۔ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب مختار صاحب سے کہ وہ آئیں اور سلام کا نذرانہ شہزادی کی بارگاہ میں پیش کریں۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد بابا صلی اللہ۔ چار مصرے مولا عباس کی شان میں سماعت فرمائیے گا۔ بولے عباس میرے پاس وہ فنکاری ہے، بولے عباس میرے پاس وہ فنکاری ہے، میرا ایک وار بھگوڑوں کے لیے بھاری ہے، میرا ایک وار بھگوڑوں کے لیے بھاری ہے، اذن آقا جو ملے کاٹ کے رکھ دوں میں ابھی، اذن آقا جو ملے کاٹ کے رکھ دوں میں ابھی، میری نظروں میں یہ لشکر نہیں ترکاری ہے، میری نظروں میں یہ لشکر نہیں ترکاری ہے۔ محشر میں آج حب علی کا ٹیسٹ ہوگا، محشر میں آج حب علی کا ٹیسٹ ہوگا، جو جیتا وہی بیسٹ ہوگا، جو جیتا وہی بیسٹ ہوگا، مولا کے در کا بھکاری چیف گیسٹ ہوگا، مولا کے در کا بھکاری چیف گیسٹ ہوگا، اور جو ہارا وہ 3 کے ساتھ اریسٹ ہوگا۔ تم نے غم حسین پہ فتویٰ لگا دیا، تم نے غم حسین پہ فتویٰ لگا دیا، ہے نسل میں خراب یہ سب کو بتا دیا، ہے نسل میں خراب یہ سب کو بتا دیا، جب یہ سنا کے ٹوٹتے ہیں دیکھ کر نکاح، جب یہ سنا کے ٹوٹتے ہیں دیکھ کر نکاح، ہم نے بھی لا کے چوک میں پرچم سجا دیا۔ نہر سے بھاگے ہوئے جو پہنچے شہر شام، نہر سے بھاگے ہوئے جو پہنچے شہر شام، پوچھا حاکم نے میرے شیروں کس سے ڈر گئے، پوچھا حاکم نے میرے شیروں کس سے ڈر گئے، اتنی ہیبت تھی کہ پورا نام کیا لیتا لئی،
اتنی ہیبت تھی کہ پورا نام کیا لیتا لئی، سین تک پہنچے نہیں، بس ابا کہہ کر مر گئے. صلوات. حیدر سے اگر جلیو حیدر سے اگر جلیو دریائے دیے جائیو، حیدر سے اگر جلیو دریائے دیے جائیو، محشر کے دن الٹے لٹکائے دیے جائیو، محشر کے دن الٹے لٹکائے دیے جائیو. ہر شہر میں مجلس ہے، ہر شہر میں ماتم ہے، ہر شہر میں مجلس ہے، ہر شہر میں ماتم ہے، لادے نگر بنیو ٹپکائے دیے جائیو، لادے نگر بنیو ٹپکائے دیے جائیو. مجلس سے اگر بھگیو ای جانے رہو بھیا، مجلس سے اگر بھگیو ای جانے رہو بھیا، جنت کی دوریا سے دریائے دیے جائیو، جنت کی دوریا سے دریائے دیے جائیو. واوا مورا مولا اولا تو البھاگو، واوا مورا مولا اولا تو البھاگو، کعبے ماگر دکھیو جتیا دیے جائیو، کعبے ماگر دکھیو جتیا دیے جائیو. واوا مورا مولا اولا تو البھاگو، واوا مورا مولا اولا تو البھاگو، کعبے ماگر دکھیو جتیا دیے جائیو، کعبے ماگر دکھیو جتیا دیے جائیو. تو فاطمہ زہرا کا دروازہ جلائے ہو، تو فاطمہ زہرا کا دروازہ جلائے ہو، محشر متوارا سے چروائے دیے جائیو، محشر متوارا سے چروائے دیے جائیو. عمر سراج عمر پر لعنت دل کھول کے کرتا ہے، سراج عمر پر لعنت دل کھول کے کرتا ہے، محرم کے بعد ملیو پھکوائے دیے جائیو، محرم کے بعد ملیو پھکوائے دیے جائیو. سراج عمر پر لعنت دل کھول کے کرتا ہے، سراج عمر پر لعنت دل کھول کے کرتا ہے، محرم کے بعد ملیو پھکوائے دیے جائیو، محرم کے بعد ملیو پھکوائے دیے جائیو. میثم صاحب نے بتایا ہی نہیں تھا کہ ایسے شاذ و نادر ہیرے ابھی ہیں فہرست میں. خدا کی قسم ان کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے تاکہ ان کی زبان سلامت رہے. بہرحال پورا کلام تو تھا ہی بہت اچھا، لیکن مقطع جو بحر ربڑ میں سنایا اس کا جواب ہی نہیں ہے، بہت زبردست تھا اور مولا سلامت رکھے. آئیے میں اب چونکہ وقت بہت کم ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں گزارش کر رہا ہوں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں گزارش کر رہا ہوں حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور منظوم نذران عقیدت سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں آپ حضرات. دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، جلوہ خانہ جلوہ خانہ
زمانہ میرے حسین کا ہے، تم جسے آسمان سمجھتے ہو، تم جسے آسمان سمجھتے ہو، شامیانہ میرے حسین کا ہے، شامیانہ شامیانہ جس کے صدقے میں کائنات بنی، جس کے صدقے میں کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ایسا نانا ایسا نانا۔ ہلال بھائی بطور خاص، یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، گھر پرانا میرے حسین کا ہے، گھر پرانا گھر پرانا۔ ماتمی جب کوئی نظر آئے، ماتمی جب کوئی نظر آئے، مان جانا میرے حسین کا ہے، مان جانا مان جانا۔ کہ مارے ایک صبر سے ہزار ادو کہتے ہیں دشمن کو، کہ مارے ایک صبر سے ہزار ادو، مارے ایک صبر سے ہزار ادو، کیا نشانہ میرے حسین کا ہے، کیا نشانہ کیا نشانہ۔ کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، تم بتانا میرے حسین کا ہے، تم بتانا تم بتانا۔ یہ تھے جناب حسین صاحب۔ آئیے حضرات، چونکہ اکبر آباد کی طرف میں پھر لے چلتا ہوں آپ کو، نسیم سحر رات میں بھی چلنے لگی ہے جو شہرگ حیات میں سرات کر جا رہی ہے۔ بہرحال میں اکبر آباد کی طرف پھر چلتا ہوں آپ کو لے کے، کہ ہمارے ہاتھ ہیں مانوس کتنا دامن حق سے، ہمارے ہاتھ ہیں مانوس کتنا دامن حق سے، اندھیرے میں بھی ہم نہج البلاغہ ڈھونڈ لیتے ہیں، اندھیرے میں بھی ہم نہج البلاغہ ڈھونڈ لیتے ہیں، اور ہماری چشم بینا پر زمانہ محو حیرت ہے، اندھیرے ہماری چشم بینا پر زمانہ محو حیرت ہے، بخاری میں بھی ہم من کنتو مولا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ آئیے حضرات، جرار اکبر آبادی صاحب کے
मोतबर मिसरों के साय में एक मोतबर शायर आपके हवाले करूं। उनके फर्जंद जनाब आरिफ अकबर आबादी साहब की बारगाह में मुल्तमिस हूं कि वह आए और सलाम का नजराना मोमिनीन की बारगाह में पेश करें। आप हजरात जीती जागती ऐसी सलावात पढ़ें कि जो लोग बाहर खड़े होकर सो रहे हैं वो अंदर आके जाग जाएं, ऐसी सलावात पढ़ें। बुलंद नारा है सलवात। चार मिसरे अर्ज कर रहा हूँ, समाज फरमाए। जब मकासिद हक के ज़ैनब की ज़बां पर आ गए, जब मकासिद हक के ज़ैनब की ज़बां पर आ गए, फतह शब्बीरी के परचम हर तरफ लहरा गए। जब मकासिद हक के ज़ैनब की ज़बां पर आ गए, फतह शब्बीरी के परचम हर तरफ लहरा गए। फिर पाए बैयत न उठे तालिबे बैयत के हाथ, फिर पाए बैयत न उठे तालिबे बैयत के हाथ, सानिए ज़हरा के खुतबे चूड़ियां पहना गए। फिर पाए बैयत न उठे तालिबे बैयत के हाथ, फिर पाए बैयत न उठे तालिबे बैयत के हाथ, सानिए ज़हरा के खुतबे चूड़ियां पहना गए। सानिए ज़हरा के खुतबे चूड़ियां पहना गए। और एक सलाम के चंद अशार समाज फरमाए बतौर खास। अश्के अज़ा से प्यार के बदले करते हैं बेजारी लोग, अश्के अज़ा से प्यार के बदले करते हैं बेजारी लोग, क्यों करते हैं खुद दोज़ख में जाने की तैयारी लोग। अश्के अज़ा से प्यार के बदले करते हैं बेजारी लोग, क्यों करते हैं खुद दोज़ख में जाने की तैयारी लोग। शेर बतौर खास के लाए नमाजे लाए रोजे अश्के अज़ा लाए कि नहीं, लाए नमाजे लाए रोजे अश्के अज़ा लाए कि नहीं, बाब जिना पर पूछेंगे ये जन्नत के सरकारी लोग। लाए नमाजे लाए रोजे अश्के अज़ा लाए कि नहीं, बाब जिना पर पूछेंगे ये जन्नत के सरकारी लोग। हमसे पूछो तुमको क्या मालूम कि क्या है अश्के अज़ा, हमसे पूछो तुमको क्या मालूम कि क्या है अश्के अज़ा, इनकी कीमत तुम क्या जानो दोज़ख के व्यापारी लोग। इनकी कीमत तुम क्या जानो दोज़ख के व्यापारी लोग। और शेर बतौर खास के गालिब के अल्फाज में उनका किससे हो जुज मर्ग इलाज, गालिब के अल्फाज में उनका किससे हो जुज मर्ग इलाज, पाले हुए हैं जिक्र अली से जलने की बीमारी लोग, पाले हुए हैं जिक्र अली से जलने की बीमारी लोग। एक नारे सलवात। बाब हवाइज से दूरी का ये भी एक नतीजा है, बाब हवाइज से दूरी का ये भी एक नतीजा है। बेच रहे हैं दिरहम दिरहम नस्लों की खुददारी लोग, बेच रहे हैं दिरहम दिरहम नस्लों की खुददारी लोग, बेच रहे हैं दिरहम दिरहम नस्लों की खुददारी लोग। और ये शेर बतौर खास के अश्के अज़ा पर तोहमत बिदअत रखने से क्या होता है, अश्के अज़ा पर तोहमत बिदअत रखने से क्या होता है, नादानी है फेंक रहे हैं दरिया में चिंगारी लोग, नादानी है फेंक रहे हैं दरिया में चिंगारी लोग। ये थे जनाब आरिफ अकबर आबादी साहब। हजरात मेरी फहरिस्त में सिर्फ़ और सिर्फ 3 शुराए किराम और हैं, इसलिए मैंने बता दिया है क्योंकि सर्दी भी बहुत है और चूँकि दिमाग पे ज़्यादा असर ना लें सामईन किराम के लगता है शुरा की फहरिस्त ज़्यादा है, ऐसा भी नहीं है। बहरहाल आइए, मैं गुजारिश गुजार हूँ, एकदम फहरिस्त की यही तरतीब रही है, इसलिए तरतीब के हिसाब से जैसे मुझे लिख के दिया वैसे ही मैं पुकार दे रहा हूँ। तरतीब में कोई तरमीम नहीं मैंने की है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब इरशाद साहब की बारगाह में कि वो आएँ और सलाम के ज़रिए मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। अब आप अपनी तरफ से जैसे सलवात पढ़ना चाहते हैं उतनी बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। कि सैयदा की मनक़बत लिखना बहुत दुश्वार है, सैयदा की मनक़बत लिखना बहुत दुश्वार है, हाँ अगर मुश्किल कुशा चाहे तो बेड़ा पार है। सैयदा की मनक़बत लिखना बहुत दुश्वार है, हाँ अगर मुश्किल कुशा चाहे तो बेड़ा पार है।
تو فاطمہ کا نور لینے جا رہے ہیں عرش پر. سیدہ کی منقبت لکھنا بہت دشوار ہے، ہاں اگر مشکل کشا چاہے تو بیڑا پار ہے. تو فاطمہ کا نور لینے جا رہے ہیں عرش پر، کیا للک ہے مصطفیٰ کی اور کیا رفتار ہے. سیدہ کی منقبت لکھنا بہت دشوار ہے، سیدہ کی منقبت لکھنا بہت دشوار ہے، ہاں اگر مشکل کشا چاہے تو بیڑا پار ہے. اور آخری شعر عرض کرتا ہوں، صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر. کہ سیدہ کی منقبت لکھنا بہت دشوار ہے، ہاں اگر مشکل کشا چاہے تو بیڑا پار ہے. تو ہے مصلح پا یہ تسبیح ہے جناب سیدہ، ہے مصلح پا یہ تسبیح ہے جناب سیدہ، یا عبادت کے گلے میں فاطمہ کا ہار ہے. جناب ارشاد صاحب احقر الزمن قرطاس کربلائی صاحب کے مصرے پڑھ رہے تھے. آئیے میں حاضر کر دیتا ہوں، 2 شعر انہوں نے ایسے ہی چھوڑ دیے، وہ تشنگی میں دور کر دیتا ہوں. قرطاس صاحب موجود نہیں ہیں، بہت اچھے شعر سنائے ارشاد صاحب نے. میں مطلب پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ سیدہ کی منقبت لکھنا بہت دشوار ہے، ہاں اگر مشکل کشا چاہیں تو بیڑا پار ہے. سیدہ کی منقبت لکھنا بہت دشوار ہے، ہاں اگر مشکل کشا چاہیں تو بیڑا پار ہے. ہے مصلح پر یہ تسبیح ہے جناب سیدہ، یا عبادت کے گلے میں فاطمہ کا ہار ہے. ملاحظہ فرمائے 2 شعر پڑھتا ہوں کہ مسکرا کر جیت لیتا ہے یہ میدان جہاد، مسکرا کر جیت لیتا ہے یہ میدان جہاد. حضرت شبیر کا بچہ بڑا فنکار ہے، مسکرا کر جیت لیتا ہے یہ میدان جہاد، مسکرا کر جیت لیتا ہے یہ میدان جہاد. حضرت شبیر کا بچہ بڑا فنکار ہے. ارے دیکھ کر سینے پہ ماتم کے نشاں بولے ملک، چین سے سونے دو اس کو شہ کا ماتمدار ہے. کہ دیکھ کر سینے پہ ماتم کے نشاں بولے ملک، چین سے سونے دو اس کو شہ کا ماتمدار ہے. آئیے حضرات، عالمی شہرت یافتہ شاعر، ایک ایسی آواز، ایک ایسا لہن، ایک ایسی نہج، ایک ایسا لہجہ، ایک ایسی فکر اور ایک ایسی شخصیت آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں پیش کی جائے کہ جسے سننے کے بعد واقعی جو طیور ایمانی فکر کے قید خانے میں مایوسی کی چادر اوڑھے سو رہے ہیں، وہ جذبہ ایمانی پیدا کر کے بیدار ہو جائیں اور ہر کے قدم بقدم سینہ بسینہ چل کے کم از کم گھٹنیوں چل کے شہزادہ کربلا مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائیں. میں شہ سوار اسب علم جناب سلیم بلران پوری صاحب کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور سلام کے نذرانے سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ حضرات بآواز بلند نعرے صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں. چند اشعار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مصرع تھا، اسی وجہ سے میں جا نہیں پایا، چھوٹے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا بلال کا. چند اشعار حاضر کرتا ہوں. دیکھنے والی ہے نیزے کی ہوا دریا پر. بلال صاحب کی صحت کے لیے ان کے بھائی ان کے لیے دعا کر دیجیے گا اور ایک صلوات پڑھ دیجیے ان کی سلامتی کے لیے. ہر طرف چھائی ہے نیزے کی گھٹا دریا پر، ہر طرف چھائی ہے نیزے کی گھٹا دریا پر، لاشیں گرتی ہیں برستی ہے قضا دریا پر، لاشیں گرتی ہیں برستی ہے قضا دریا پر. بطور خاص شعر دیکھیں گے بابو بھائی. رخصتی جسم سے روحوں کی کرانے کے لیے،
رخصتی جسم سے روح کی کرانے کے لیے موت آئی ہے لیے سرخ ردا دریا پر موت آئی ہے لیے سرخ ردا دریا پر سوکھے پتوں کی طرح فوج اڑی جاتی ہے سوکھے پتوں کی طرح فوج اڑی جاتی ہے دیکھنے والی ہے نیزے کی ہوا دریا پر دیکھنے والی ہے نیزے کی ہوا دریا پر بآواز بلند نعرہ صلوات دیکھنے والی ہے نیزے کی ہوا دریا پر بلال بھائی یہ شعر ایک بار پھر سے سماعت فرمائیں رخصتی جسم سے روحوں کی کرانے کے لیے رخصتی جسم سے روحوں کی کرانے کے لیے موت آئی ہے لیے سرخ ردا دریا پر موت آئی ہے لیے سرخ ردا دریا پر سوکھے پتوں کی طرح فوج اڑی جاتی ہے سوکھے پتوں کی طرح فوج اڑی جاتی ہے دیکھنے والی ہے نیزے کی ہوا دریا پر دیکھنے والی ہے نیزے کی جب سے عباس نے آزاد کرایا اس کو جب سے عباس نے آزاد کرایا اس کو پھر کسی دور میں پہرا نہ لگا دریا پر پھر کسی دور میں پہرا نہ لگا دریا پر جس سے کونین میں ایثار کی پھیلی خوشبو جس سے کونین میں ایثار کی پھیلی خوشبو ایسا ایک پھول وفاؤں کا کھلا دریا پر ایسا ایک پھول وفاؤں کا کھلا دریا پر
لوگ کہتے ہیں جسے منزل معراج وفا، لوگ کہتے ہیں جسے منزل معراج وفا، وہ ہے عباس کا آغاز وفاداری یا پر، وہ ہے عباس کا آغاز وفاداری یا پر، سوکھے پتوں کی طرح فوج اڑی جاتی ہے، سوکھے پتوں کی طرح فوج اڑی جاتی ہے، دیکھنے والی ہے نیزے کی ہوادری پر، دیکھنے والی ہے، چل کے آیا ہے جو عباس کے آگے رن میں، چل کے آیا ہے جو عباس کے آگے رن میں، وہ لئی چار کے کاندھوں پہ اٹھا دریا پر، وہ لئی چار کے کاندھوں پہ اٹھا دریا پر، جس جگہ کٹ کے گرے بازوئے عباس جری، جس جگہ کٹ کے گرے بازوئے عباس جری، ہم بچھائیں گے وہی فرش عزادری یا پر، ہم بچھائیں گے وہی فرش عزادری یا پر۔ اور مقطع بھی بطور خاص دیکھیں حضرات، زندگی ایسی ملی پیاسے شہیدوں کو سلیم، زندگی ایسی ملی پیاسے شہیدوں کو سلیم، بن گئی تشنا لبی آب بقا دریا پر، بن گئی تشنا لبی آب بقا دریا پر۔ یہ تھے جناب سلیم بلرام پوری صاحب۔ حضرات دیکھیے مولانا موصوف بھی تشریف لے آئے ہیں، صرف اور صرف دو شاعر اور میری فہرست میں ہیں، جناب ہلال رضوی صاحب اور جناب ڈاکٹر افہام اترولوی صاحب۔ مجھے اکبر کاشانی صاحب کا ایک مطلع اور ایک شعر یاد آ گیا، بلال بھائی حاضر کرتا ہوں۔ پاکستان ملاحظہ فرمائیں کہ شعلہ سا ایک پانی کے اندر جلا دیا، شعلہ سا ایک پانی کے اندر جلا دیا، ایک شب میں تشنگی نے سمندر جلا دیا، شعلہ سا ایک پانی کے اندر جلا دیا، ایک شب میں تشنگی نے سمندر جلا دیا، اور دنیا کے سرپرست جہاں پر مقیم تھے دنیا پرست لوگوں نے وہ گھر جلا دیا، دنیا پرست لوگوں نے وہ گھر جلا دیا۔ آئیے میں گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا
ہلال رضوی صاحب کی بارگاہ میں آپ حضرات بآواز بلند نعرے صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ سرے کتاب جو لکھی ہوئی ہے بسم اللہ، سرے کتاب جو لکھی ہوئی ہے بسم اللہ، خدا کا مرکز سر خفی ہے بسم اللہ۔ ضرور خیر سے تکمیل تک وہ پہنچا ہے کہ جس عمل سے بھی پہلے پڑھی ہے بسم اللہ۔ ضرور خیر سے تکمیل تک وہ پہنچا ہے کہ جس عمل سے بھی پہلے پڑھی ہے بسم اللہ۔ نہیں ہے اور کوئی راز اوج سورہ حمد، نہیں ہے اور کوئی راز اوج سورہ حمد، بلندیوں کا سبب بس یہی ہے بسم اللہ، بلندیوں کا سبب بس یہی ہے بسم اللہ۔ اور خدا کا حکم ہے یہ یا علی مدد کہنا، خدا کا حکم ہے یہ یا علی مدد کہنا، اشارتاً تمہیں بتلا رہی ہے بسم اللہ۔ خدا کا حکم ہے یہ یا علی مدد کہنا، اشارتاً تمہیں بتلا رہی ہے بسم اللہ۔ اور فقط میں ہی نہیں لپٹا ہوں اس کے دامن سے، فقط میں ہی نہیں لپٹا ہوں اس کے دامن سے، نجات نوح کا ضامن بنی ہے بسم اللہ۔ فقط میں ہی نہیں لپٹا ہوں اس کے دامن سے، نجات نوح کا ضامن بنی ہے بسم اللہ۔ ہو تاب ضبط تو دوڑاؤ توسن ادراک، ہو تاب ضبط تو دوڑاؤ توسن ادراک، کہیں زمین پر مجسم ہوئی ہے بسم اللہ۔ ہو تاب ضبط تو دوڑاؤ توسن ادراک، کہیں زمین پر مجسم ہوئی ہے بسم اللہ۔ ابھی بھی جن کو سمجھ میں نہیں آئی ہے وہ اس مصرے میں سمجھ جائیں گے۔ ہو تاب ضبط تو دوڑاؤ توسن ادراک، کہیں زمین پر مجسم ہوئی ہے بسم اللہ۔ میں کیوں علی سے نہ حاجت طلب کروں اے ہلال، میں کیوں علی سے نہ حاجت طلب کروں اے ہلال، جب عقدہ کھل گیا میرا علی ہے بسم اللہ، جب عقدہ کھل گیا میرا علی ہے۔ ہلال رضوی صاحب بہت اچھے شعر سنا رہے تھے حضرات۔ صرف اور صرف میری فہرست میں جناب ڈاکٹر افہام اترولوی صاحب ہیں، میں اس سے پہلے مولا کائنات کے حوالے سے شعر پیش کر رہے تھے ہلال صاحب۔ ایک شعر نجف مظفر نگری صاحب کا یاد آ گیا، میں کیا کروں طیور ایمانی جب انگڑائی لیتے ہیں فکر کے قید خانے میں تو یا علی کی صدائیں نکلتی ہیں مولائی کی زبان سے۔ میں صرف اور صرف ایک مطلع ایک شعر پڑھ دیتا ہوں کہ غم حسین تیری انجمن میں پیدا ہوئے، غم حسین تیری انجمن میں پیدا ہوئے، جو خوش نصب تھے وہ اچھے چمن میں پیدا ہوئے۔ غم حسین تیری انجمن میں پیدا ہوئے۔ بھائی ایک شعر کے لیے یہ مقدمہ پیش کیا، مطلع کی نظر کر رہا ہوں، وہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ غم حسین تیری انجمن میں پیدا ہوئے، جو خوش نصب تھے وہ اچھے چمن میں پیدا ہوئے، وگرنہ ایک خاموشی سی رہتی دوزخ میں، ہزاروں بچے علی کی جلن میں پیدا ہوئے، وگرنہ ایک خاموشی سی رہتی دوزخ میں، ہزاروں بچے علی کی جلن میں پیدا ہوئے۔ آئیے حضرات، میں نے شاعر کے سائے میں گزارش گزار ہوں، عالمی شہرت یافتہ شاعر، ایک خوبصورت آواز، ایک خوبصورت شخصیت کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر افہام اترولوی صاحب سے، بآواز بلند نعرے صلوات سے آپ ان کا استقبال فرمائیں۔ ایک قطعہ یاد آتا ہے، میں اس کو حاضر کر دوں، حاضر کرتا ہوں کہ جو لوگ مجلس و ماتم پہ وار کرتے ہیں، جو لوگ مجلس و ماتم پہ وار کرتے ہیں، یزیدیوں میں ہم ان کا شمار کرتے ہیں، یزیدیوں میں ہم ان کا شمار کرتے ہیں۔ او ہم اپنی آنکھوں سے انجام ان کا دیکھ تو لے، اسی لیے تو تیرا انتظار کرتے ہیں، اسی لیے تو تیرا انتظار کرتے
नारे सलवात इरशाद फरमाइए। एक मतला और चंद अशआर बिलाल भाई हाजिर करता हूँ। बिल्कुल ताज़ा तरीन कलाम है, मैंने इंतखाब आपको देख के बदल दिया है और मैं हाजिर करता हूँ, ख़ास तौर से समाअत फरमाइए। एहसास गम ने जब मेरा लहजा बदल दिया, एहसास गम ने जब मेरा लहजा बदल दिया, मैंने भी मनक़बत से कसीदा बदल दिया, मैंने भी मनक़बत से कसीदा बदल दिया। शेर हाजिर करता हूं, देखेंगे। लहजा भी बेहिजाब ना हो पाए इसलिए, लहजा भी बेहिजाब ना हो पाए इसलिए, ज़ैनब ने अपने खुतबों का लहजा बदल दिया, ज़ैनब ने अपने खुतबों का लहजा बदल दिया, ज़ैनब ने अपने, लगता है हुर्रे मदीने से आया था साथ साथ, लगता है हुर्रे मदीने से आया था साथ साथ, हुर को मेरे हुसैन ने ऐसा बदल दिया, हुर को मेरे हुसैन ने ऐसा बदल दिया, हुर को मेरे हुसैन ने। ये शेर हाजिर करता हूं, देखेंगे। हर शहर में हुसैन की करबो बला मिली, हर शहर में हुसैन की करबो बला मिली, ज़ैनब ने आज सारा ज़माना बदल दिया, ज़ैनब ने आज सारा ज़माना बदल दिया, हर शहर में हुसैन की करबो बला मिली, ज़ैनब ने आज सारा ज़माना बदल दिया, ज़ैनब ने आज सारा ज़माना बदल दिया। खुतबों के कारखाने में अशकों को ढाल कर, खुतबों के कारखाने में अशकों को ढाल कर, खुतबों के कारखाने में अशकों
کو ڈھال کر زینب نے شہر شام کا سکہ بدل دیا، زینب نے شہر شام کا سکہ بدل دیا، نو کے سینہ پہ بھائی کے چہرے کو دیکھ کر، نو کے سینہ پہ بھائی کے چہرے کو دیکھ کر زینب نے بدعا کا ارادہ بدل دیا، زینب نے بدعا کا ارادہ بدل دیا۔ یہ شعر میرے نظر میں بہت قیمتی ہے۔ بلال بھائی خصوصی طور پر آپ سے دعا چاہوں گا، خاص طور سے کرتاز بھائی، ہلال بھائی دیکھیں گے، خاص طور سے سماعت فرمائیں۔ حاضر کرتا ہوں۔ عاشور کو پڑھیں گے سبھی خاک پر نماز، عاشور کو پڑھیں گے سبھی خاک پر نماز، زینب نے یاد شہ کا مصلی بدل دیا، زینب نے یاد شہ کا مصلی بدل دیا۔ آخری شعر حاضر کرتا ہوں۔ ایک پل میں تو خدا سے جدا ہوگا جان لے، ایک پل میں تو خدا سے جدا ہوگا جان لے، بغض علی میں تو نے جو نقطہ بدل دیا، بغض علی میں تو نے جو نقطہ بدل دیا، بغض علی